أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے۔ اس کی طرف رجوع کرنے والے بنو اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس آیت میں اہم ہدایات دی گئی ہیں۔ اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، تقوی اختیار کرو، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ بحیثیت انسان ہمیں اپنی زندگی میں ہونے والی ہر چیز کے لیے اللہ پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ آفات میں پڑ جائیں تو فوراً اس کی طرف لوٹ جائیں۔ جب بھی تکلیف ہو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ جس چیز کی بھی ضرورت ہو اللہ کو پکارنا چاہیے۔ تمام مصائب کے باوجود اللہ کا ساتھ مانگنا چاہیے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے وہ نہیں جانتا، ایسا کچھ نہیں ہے جو وہ نہیں کر سکتا، اور اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا یا کر سکتا ہے۔ پھر ہم کسی اور کو کیوں تلاش کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی دیوتا، منتظم یا عظیم انسان ہماری بات سننے، ہمارے مسائل کو حل کرنے اور ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے مقرر نہیں کیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ مزید یہ ہے کہ ہم خدا سے جتنا زیادہ پیار کرتے ہیں ہم اس کے اتنے ہی قریب ہوتے ہیں، اور ہم اس کی رہنمائی اور اطاعت کے جتنے قریب ہوتے ہیں اس سے اتنی ہی محبت بڑھتی ہے۔ عظیم صحابہ اور اسلاف ہمارے لیے نمونہ ہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، خواہ وہ مسئلہ کتنا ہی چھوٹا ہو یا بڑا۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ جن سے لوگوں نے کہا کہ یقیناً دشمن لوگ تمہارے خلاف لشکر جمع کر چکے ہیں، لہٰذا تم ان سے ڈر جاؤ۔ چنانچہ اس نے ان کو ایمان میں اور زیادہ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ خدا کی طرف رجوع کرو اور تقوی والی زندگی بسر کرو۔ تقوی الالہ مدار کل سعادت واتباع اہوى رأس الشر حبائلا۔ تمام کامیابی کی بنیاد خدا اور اس کے احکام کی اطاعت میں زندگی گزارنا ہے۔ بلکہ بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ تمام تباہ کن برائیوں کا منبع جسمانی خواہشات ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ نماز قائم کرو۔ نماز دین کا بنیادی ستون ہے۔ ہمیشہ اس بات کا جائزہ لے کہ نماز میں سستی، لاپرواہی اور کاہلی تو نہیں۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک دن بھی پوری طرح نماز ادا کیے بغیر ضائع نہ ہو، اگر نہیں تو شیطان اس خلا سے داخل ہو جائے گا۔ پھر زندگی کی برکتیں خود ہی ختم ہو جائے گی، سکون ختم ہو جائے گا اور کفر میں بھی چلا جائے گا، معاذ اللہ۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شرک تمام برائیوں کا مرکز ہے۔ شرک تمام پریشانیوں کا جڑ۔ شرک ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ شرک کو بت پرستی تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا زہر ہے جو ہماری سوچ، ہماری نظر اور ہماری ثقافت کو تباہ کر دیتا ہے۔ خدا کی بجائے جن انسان، سورج، بتوں، عالموں اور حکمرانوں کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو سائنس یا مختلف ازم یا اپنے جذبات کی پیروی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو یہ تسلیم نہیں کرتے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ شرک ہے۔ ہمیں شرک کی چھوٹی بڑی تمام اقسام کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے اور ان سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں سلامت رکھے، آمین۔ انشاءاللہ سورۃ الروم کا بقیہ حصہ
کل نشر کیا جائے گا۔ ویڈیو تمام احباب کے ساتھ میں ضرور شیئر کریں۔